السلام علیکم جی۔ آج کی بہت ہی پیاری سی حدیث جی، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ایسا بات کی ہے جو قیامت تک ہم مسلمانوں کے لیے ایک مشعل کا کام کرتی ہے کہ ہم اپنے زندگی میں اپنے جو ہوتے ہیں معاملات ان کو کس طرح معاملات روزمرہ روٹین میں اور زندگی میں اس دنیا میں رہنے میں جو معاملات کام آتے ہیں ان کے بارے میں حدیث ہے۔ کہتے ہیں ایک صحابی فرمایا کہ میں اس شخص نے حضرت علی کے بارے میں بات کرنے کی مدد کرنے کو چلا تو راستے میں مجھے حضرت ابو بکر ملے، یعنی ان کو راستے میں ابو بکر ملے۔ پوچھا کہاں جاتے ہو؟ راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے تو پوچھا کہاں جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ ان کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا کہ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کو واپس چلے جا۔ تو وہ انہوں نے یہ بات اس وجہ سے کی کہ اپنے گھر کو لوٹ جاؤ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ وہ فرماتے ہوتے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کے بیٹھ جائیں، اگر دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے پہ حملہ کریں تو قاتل مقتول دونوں دوزخی ہیں، یعنی کہ قاتل بھی دوزخی اور مقتول بھی دوزخی ہیں۔ تو میں نے عرض کی ان سے کہ یا رسول اللہ قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مارنے کی حرص رکھتا تھا اور موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم صمم پر وہ دوزخی ہوا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس نے دل میں ارادہ کیا ہوا تھا اسے قتل کرنے کا، تو اسی وجہ سے وہ دوزخی ہوا، کیونکہ اس کا ارادہ تھا تو اس کو مارنے کا اس کو نہیں ہو سکا تو وہ قتل ہو گیا۔ تو اس لیے قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں دوزخی ہیں۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمیں ایک چیز واضح الفاظ میں بتاتی ہے کہ جب کسی مسلمان کے ہاتھوں کوئی بھی مسلمان مرتا ہے تو وہ بیسیکلی دونوں دوزخی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ لڑائی جھگڑا مفادات کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جب وہ قاتل مقتول کو مارتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مقتول کا بھی ارادہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو ہاتھ لگ گیا تو وہ مار دے گا قاتل کو، تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، دوسرا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ارادے دونوں کے جو ہے نا غیر شرعی غیر اسلامی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کے برخلاف ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ دونوں دوزخی ہو جاتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ دونوں اس طرح مفادات کی جنگ کو لڑ رہے ہوتے ہیں، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مفادات کی اپنی جنگ لڑتے ہیں یا آپ لالچ کے لیے کچھ کرتے ہیں یا آپ اپنے کہتے ہیں کہ جی اس سے کرنے سے جو ہے نا میری جو ہے نا اس طرح بہتری ہوگی، تو جب یہ آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی کہ اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو پھر اگر آپ اس طرح کو واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ دوزخی ہوتے ہیں۔ تو یہ والی جو حدیث پاک ہے یہ آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے زندگی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی جنگ نہیں کرنی، یعنی لڑائی نہیں کرنی۔ ہم یہاں پہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تھوڑی سی حرص لالچ کے لیے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملنا، بلکہ ان چیزوں سے بے شک اگر آپ حق پہ بھی ہوں آپ دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بھی اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے، اور اگر اس کے ہاتھوں آپ قتل ہو جاتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دونوں مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو دونوں جب قتل ہوں گے تو وہ دوزخی ہیں۔ تو یہ آج کی بہت ہی پیاری سی حدیث تھی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے مشورہ ہے یہ والی حدیث، قیامت تک یہ اسی طرح مشورہ ہی رہے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اسلامی طریقوں سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
اگر ہم حدیث کو پڑھیں سنیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں، ہم اس دنیا میں کس طرح رہیں اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیش آئیں، اور کس طرح اپنے مفادات، اپنے غرض، لالچی اور ان سب چیزوں کا جو حوث حرص و حوث کی ہوتی ہے یہ پیچھے رکھیں تو ہمیں کامیابی نصیب ہوگی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو لازمی سے اپنے جو ہے نا معاملات کو دنیاوی دیکھنا پڑتا ہے، تبھی آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کو آج کی بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا، اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کیجئے گا۔ یہ